آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھیوریز آف وائلنس اینڈ ایگریشن۔ آپ نے پڑھا کہ وائلنس جو ہے وہ ایگریشن کی ایکسٹریم فارم ہوتی ہے، یعنی کہ وائلنس ایگریشن سے زیادہ تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اب اس میں کون کون سی تھیوریز آتی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے انسٹنکٹیو تھیوری۔ انسٹنکٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آپ سے بچپن میں جو بائی برتھ آپ میں پریزنٹ ہوتی ہے، انسٹنکٹ، ٹھیک ہے۔ جے پی اسکاٹ مینٹینز دیٹ ہیومنز پوزیس انیٹ کیپیسٹی فار ایگریشن، کہ انسان کے اندر جب پیدا ہوتے ساتھ ہی ایگریشن کی ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور یہ ہوبس بلیو کرتا ہے کہ انسان سیلفش بائی نیچر ہے اینڈ این انڈیویژول از اے ورلڈ آف فار ادرز، یعنی کہ انسان جو ہے وہ بائی نیچر ہی سیلفش ہے، خود غرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرائڈ جو آپ نے پڑھا تھا، سگمنڈ فرائڈ، اس کی آپ نے ایروس اینڈ تھیناٹوس کا کانسیپٹ پڑھا تھا، جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک انسان میں لائف انسٹنکٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیتھ انسٹنکٹ ہوتا ہے۔ لائف انسٹنکٹ جو چیزیں جو کام آپ کو زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کو ہم ایروس کہتے ہیں، اور وہ کام یا وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کو ڈیتھ ڈسٹرکشن کی طرف لے کر جاتی ہیں ان کو ہم تھیناٹوس کہتے ہیں، جیسے غصہ کرنا، ٹھیک ہے، لڑنا جھگڑنا، یہ سب تباہی بربادی کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ کہتا ہے تھیناٹوس جو ہے از دا انسٹنکٹ فار ڈسٹرکشن، یہ انسان کے اندر موجود ہے، اسی لیے وہ وائلیٹ کرتا ہے یا اسی لیے وہ ایگریسو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کونارڈ لارنس contends that animals also show aggression but they do not kill their own species۔ یہ کہتے ہیں کہ ان جانوروں میں بھی ایگریشن ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ہی اسپیشی کو نہیں مارتے، یہ ٹینڈنسی صرف انسانوں میں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے ہی نسل کو مارنا دھارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھیوری آف فرسٹریشن اینڈ ایگریشن۔ اچھا، یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ ایگریشن کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب سب پوچھیں گے فرسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، اب آپ کی زندگی میں کوئی گول ہے اور اس گول کی طرف آپ کو کوئی جانے نہیں دے رہا، یا اس گول کے راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، تو اس سے آپ فرسٹریٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ میں ایگریشن آتی ہے، ٹھیک ہے۔ سمپل کانسیپٹ ہے، فرسٹریشن لیڈس ٹو ایگریشن، کہ انسان جب فرسٹریٹ ہوتا ہے، کوئی گول بلاک کر دے آپ کا جو آپ لینا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو ایگریشن ہوتی ہے۔ برکووٹس اپوائنٹس دیٹ دو ایگریسو رسپانس ٹو فرسٹریشن، یعنی کہ یہ جو ہے نا ایگریشن رسپانس ہے فرسٹریشن کا، از انیٹ، انسان کے اندر ہے، اٹ از شون ان اسپیسیفک سرکمسٹانسز، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر وقت انسان شو نہیں کرتا لیکن صرف خاص حالات میں شو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فرسٹریشن ڈز ناٹ گیو رائز ٹو ایگریشن، وہ کہتا ہے کہ فرسٹریشن سے ہمیشہ ایگریشن نہیں ہوتی، اٹ برنگس اباؤٹ اے اسٹیٹ آف اراؤزل فار اٹ، لیکن اس کے اندر ایک جذباتی کیفیت ضرور پیدا کر دیتی ہے فرسٹریشن، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فرسٹریشن سے ہمیشہ ایگریشن یہ تو آپ نے پڑھ لیا نا کہ فرسٹریشن لیڈس ٹو ایگریشن، لیکن اس نے یہ بھی لکھ دیا کہ سرکمسٹانسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، صورتحال پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیسی صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر جو ہے وہ کیا چل رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر اراؤزل آ جاتا ہے۔ اراؤزل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر انرجی آ جاتی ہے، انسان جسے کہتے ہیں کہ اس میں تیار ریڈی ہوتا ہے سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ دس اراؤزل ڈیپینڈس اپون دی نیگیٹو ایموشن آف ان دا انڈیویجول، اب جو اراؤز آپ ہوئے ہیں نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیگیٹو اسٹیٹ کیسی ہے، ٹھیک ہے، نیگیٹو ایموشن کیسا ہے انڈیویجول کا۔ فار ایگزامپل، ان کیس آف ان ایکسپیکٹڈ فیلئر، ایک ایسا فیلئر ہے جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ زیادہ ایگریشن ہوگی نا، جب آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا ان ایکسپیکٹڈ فیلئر ہو گیا تو آپ زیادہ ایگریشن شو کریں گے، لیکن جب ایکسپیکٹڈ فیلئر ہوگا تو پھر آپ کا ایگریشن میں بھی اتنا زیادہ نہ ہو، میں بھی آپ کی فرسٹریشن اتنی زیادہ نہ ایگریشن کی فارم میں باہر نکلے۔ تو یہ اس نے بتایا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ، ٹھیک ہے، سچویشن کیسی ہے، سرکمسٹانسز کیسے ہیں، اور آپ جو ہیں ایگریسو تو ہوتے ہیں لیکن جو آپ کو ایگریشن سے آپ کو جو اراؤزل آتا ہے اس میں آپ کی مینٹل اسٹیٹ بھی کاؤنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ تیار ہیں ذہنی طور پر یا نہیں تیار، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کوئی آپ فیل ہوئے ہیں تو آپ کے مائنڈ پہ اثر تو ہوگا، لیکن اس میں پھر دو صورتحال ہیں، ایکسپیکٹڈ اور ان ایکسپیکٹڈ، یہ مائنڈ میں آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سمپل فرسٹریشن لیڈس ٹو ایگریشن، ٹھیک ہے، لیکن اب آگے سچویشن کون سی ہے وہ آپ نے اس کو دیکھ لیا۔ تھیوری آف سوشل لرننگ کیا کہتی ہے کہ ہم لوگوں سے دیکھ کے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایگریشن آپ کے گھر میں جو بچے لڑائی جھگڑا بہت زیادہ دیکھتے ہیں، پیرنٹس کا لڑائی جھگڑا، یا ٹی وی پر سوشل میڈیا پر کچھ بھی آبزرو کرتے ہیں، ایسے ماحول میں رہتے ہیں، تو وہ انسان جو ہے وہ لرن کرتا ہے۔ جیسے بیہیویئرسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں انسان ریوارڈ اور پنشمنٹ سے لرن کرتا ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے. انسان کو پنش کیا جائے اگر اس نے لڑائی جھگڑا کیا تو وہ آئندہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ لڑ جھگڑ رہا ہے اور پیرنٹس کہیں شاباش اور مارو تو وہ سیکھے گا اور سیکھے گا, ٹھیک ہے. لیکن بنڈیورا جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان صرف ریوارڈ اور پنشمنٹ سے نہیں سیکھتا, وہ اس کے بغیر بھی سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. ظاہر ہے صرف یہی تو نہیں کہ آپ نے لائف میں جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے وہی لرن کریں گے, یا پنشمنٹ مل رہی ہے آپ وہی لرن کریں گے, اس کے علاوہ بھی انسان سیکھتا ہے. بیرون اینڈ ریچرڈسن opined that observational learning occupies a prominent role. observational learning پہ بنڈیورا نے بھی کام کیا تھا, ٹھیک ہے. اور اس نے یہی کہا تھا کہ جو ٹی وی پر بچے دیکھتے ہیں پھر وہی کام ریپیٹ کرتے ہیں. یہاں پر انہوں نے یہ لائن مینشن نہیں کی ہوئی, لیکن چلیں اس کو یاد رکھیں کہ یہ اس نے آبزرویشنل لرننگ پہ کام کیا ہے بنڈیورا نے. اس کے علاوہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ انسان آبزرو کرتا ہے, ٹھیک ہے. انڈیویجول آلسو لرن اگریسو بیہیویئر بائی آبزرونگ ادرس, ٹھیک ہے. انسان دوسروں کو دیکھتا ہے, اور آج کل تو جیسے ہی گیمز ہیں, جس طرح کا سوشل میڈیا ہے, جو چیزیں چل رہی ہیں, آپ سوسائٹی سے کیا لرن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سوشل لرننگ میں یہی ہے کہ انسان دوسروں کو دیکھ کر وہ چیزیں لرن کرتا ہے سوسائٹی سے, ٹھیک ہے. اچھا, آبزرویشن سے بھی, ٹھیک ہے, اور بیہیویئر اس کے اکارڈنگ ریوارڈ اور پنشمنٹ سے بھی لرن کرنا. جنرلائز اراؤزل تھیوری کیا کہتی ہے؟ زلمین, کیچر اینڈ Miloski maintain that aggression is not a product of mere internal excitement nor external circumstances. یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ نہیں کہ انسان کے اندر ابال ہے اور باہر کی سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے اور تبھی ایگریشن نکلے گی. rather the individual's personality traits and specific environment together incite aggression. کہ انسان کی اپنی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے اور انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے جس سے ایگریشن جو ہے وہ ایگریشن کا باعث بنتی ہے. جو وہ واقعی نوٹ کریں کہ ہر بندہ جو ہے یہ نہیں کہ جو ہے اس کے اندر غصہ ہے اور باہر سچویشن ایسی ہے تو ہی وہ اگریسیولی بیہیو کرے گا. سم ٹائمز ہماری پرسنالٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ پرسنالٹی کیسی ہے اور پھر سچویشن کیسی ہے. ہم اپنے پرسنالٹی ٹریٹس کے اکارڈنگ بیہیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, پرسنالٹی ٹریٹس اور اسپیسیفک انوائرمنٹ, جس خاص ماحول میں آپ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی بعض اوقات انگزائٹی کو, اس کو ایگریشن کو اراؤز کرتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کی آلریڈی طبیعت بہت زیادہ ایگریسو ہے, آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس میں ایگریشن بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آپ غصے والے طبیعتاً ہیں, اوپر سے آپ کا جو اسپیسیفک انوائرمنٹ ہے وہ بھی ایگریشن والا ہو تو پھر آپ ایگریشن کو ڈسپلے کریں گے. لیکن اگر آپ کی پرسنالٹی میں اتنی ایگریشن نہیں ہے اور آپ اتنے ماحول میں رہ رہے ہیں جو کہ آلریڈی نیگیٹو ہوتا ہے تو پھر میں بھی آپ اس کو ڈسپلے نہ کریں, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈسپلے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, یا کیسے بیہیو کرنا ہے. تو یہ تھا ہمارا جنرلائز اراؤزل تھیوری. ان میں تھیورسٹس کے جو نام ہیں اور ان کا جو کام ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک.